عمران صاحب آج بڑا اچھا خطاب تھا شہباز شریف صاحب کا، اور انہوں نے بڑے مؤثر انداز سے، بڑے زوردار انداز سے فلسطین کا بھی معاملہ اٹھایا اور پھر اسی طرح سے بھارت کو بھی للکارا. اہم ایشوز کے حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور نمائندگی کی آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بہت اچھا خطاب کیا، مؤثر انداز میں فلسطین کی بات کی، مسئلے پہ بات کی، اسرائیل کو جو ہے نا منہ توڑ جواب دیا. اس کے علاوہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پہ نہ صرف مؤثر انداز میں بات کی بلکہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اس کو اس بات کا احساس بھی دلایا کہ آپ ناکام ہیں، آپ کی قراردادوں پہ ہی عمل نہیں ہوتا، اور اگر اس طرح سے ہے تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے لے کے اور دنیا میں جاری جارحیت تک انہوں نے تمام پہلوؤں پہ بڑے اچھے انداز میں بات کی، اور پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں ان پہ بھی سیر حاصل گفتگو کی. موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کریں تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو اس سے کتنا نقصان ہے. دنیا میں پیدا ہونے والے کاربن میں پاکستان کا 1% بھی حصہ نہیں ہے، اور اس کے نقصان جو ہیں وہ جن ممالک میں سب سے زیادہ ہیں وہ ابھی دیکھیں ہم سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کو ابھی تک بھگت رہے ہیں. اسی طرح سے پھر دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، فتنہ الخوارج کی بات کی، TTP اور افغانستان کے معاملات پہ بات کی. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج کا بہت ہی اچھا خطاب تھا، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود میرا ایک سوال جو ہے وہ یہ ضرور ہے سمینہ کہ ہر سال اقوام متحدہ میں سربراہان مملکت، سربراہان حکومت اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ تمام عالمی مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث لائی جاتی ہیں. بعض حکمران ایسی میاں شہباز شریف جیسی اچھی تقریریں کرتے ہیں اور ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ ویسے اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن دنیا یہ جاننا چاہتی ہے، 7 ارب سے زیادہ جو آبادی ہے دنیا کی، ان کے لیے مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں صرف گفتگو ہو جاتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، یا واقعی اس فورم پہ ہونے والی گفتگو کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، کوئی رزلٹ بھی نکلتا. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ عام طور پہ وہاں پہ جتنی باتیں ہوتی ہیں اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا. اس سے اب دیکھیں یا تو یہ ہونا کہ اس تقریر کے بعد اور اسرائیل کے جو اوورآل سب نے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے سفارتکاروں نے اور سربراہوں نے کنڈیم کیا اور واک آؤٹ کیا ان کی تقریر پر. تو اس کے بعد یا تو یہ ہوتا نا فائدہ کہ اقوام متحدہ میں ان کو نتنیاہو کو تقریر سے ہی روک دیا جاتا، یعنی وہ تقریر تک تو ان کی روک نہیں سکتے، وہاں ان کی جارحیت کو بند نہیں کر سکتے. تقریر نہیں روک سکتے، جارحیت کیسے روکیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، کشمیر میں اپنی قراردادوں پہ عمل نہیں کروا سکتے، استصواب رائے نہیں کروا. جب یہ کچھ نہیں کروا سکتے تو پھر معاملہ تقریریں کروانے کا پھر کیا فائدہ؟ ہاں جی، پھر آپ تقریریں بھی نہ کروائیں، پھر آپ نے دنیا بھر سے لوگوں کو بلا کے تو شو ہی لگانا اور یہ دکھانا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی حاصل وصول کچھ نہیں ہے. یعنی اس فورم کو مزید مؤثر بنایا جائے تو پھر اس کا کوئی افادیت بھی سمجھ میں آئے گی، اور یہ بالکل صائب بات ہے آپ کی. لیکن اس سے اب آپ کو لگتا ہے کہ جو اوورآل ایک بنا ہے دباؤ کا ماحول، اس سے کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا اور آگے اسرائیل کے اوپر کوئی دباؤ بڑھے گا عالمی طور پر کہ جی اب لوگوں کی بس ہو گئی، اب تو وہ صرف غزہ تک رکے نہیں ہیں، اب تو لبنان میں بھی انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی. سمینہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمارا المیہ یہ پوری دنیا کا، صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا المیہ یہ ہے کہ جتنے عالمی ادارے ہیں، وہ اقوام متحدہ ہو، وہ ورلڈ بینک ہو، وہ IMF ہو، وہ امریکہ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. اچھا، اب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے اشاروں پہ ناچتا ہے، اور اسرائیل کو آپ دیکھیں اس کی ہر جارحیت پہ، ہر اچھے برے کام پہ پروٹیکٹ کرتا ہے، بالکل اس کو بیک کرتا ہے. ہاں جی. اب معاملہ یہ ہے کہ جب امریکہ بہادر جو ہے وہی اس کے پیچھے ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس وقت تک. اس کا مطلب اس دباؤ کا کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا. ظاہر نہیں آتا. صرف ایک چیز کا دباؤ ہے جو اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے، اور وہ ہے کہ پورا عالم اسلام بشمول پاکستان جو پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہے اس پہ عمل کرے پوری طرح سے، اس کی پوری تجارتی معاہدے ختم کیے جائیں تو پھر کچھ بات ان کے پروڈکٹ جتنی ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. کیونکہ جب ان کی
کمر ٹوٹے گی جب ان کی انکم. اب دیکھیں نا, کوئی مشروب ہے اس پہ ان کو پیسے جا رہے ہیں, کوئی برگر ہے اس پہ ان کو پیسے جا رہے ہیں, کوئی چاکلیٹ ہے اس پہ ان کو پیسے جا رہے ہیں. جب یہ ساری چیزوں پہ ان کو پیسے جانے رکیں گے, صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے, اسلامی ممالک سے خاص طور پہ معاشی طور پہ کمزور ہوں گے تو لڑنے کے اہل نہیں رہیں گے, اور یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ان کو روکنے کا. اگر براہ راست ان سے جنگ نہیں بھی کرنی تو کم از کم معیشت کے طور پر اس کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اور کچھ عدالتی اور قانونی صورتحال اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. عمران صاحب, پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے پہلے 2 جلسے کیے, اب انہوں نے مزید جلسے کرنے تھے, لیکن انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جلسے کرنے میں انہیں بڑی پرابلم کر رہے ہیں. یہ لوگ اجازت نہیں دیتے یا اینڈ ٹائم پہ دیتے ہیں اور کہیں بالکل شہر سے دور جگہوں پہ اجازت ملتی ہے. اب انہوں نے اس جلسے کو احتجاج میں بدل دی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسے کو احتجاج میں بدلنے کی حکمت عملی ہے یہ مفید ثابت ہوگی؟ اچھا سمینہ, مجھے نہیں لگتا کہ جلسے کو احتجاج میں بدلنے کی جو حکمت عملی ہے وہ مؤثر یا مفید ثابت ہو. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس بات میں جو ہے نا کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر عمران خان کو کال دیں بانی چیئرمین تو لوگ نکلیں گے, نہیں نکلیں گے یا نکلیں گے, یہ کوئی ایسی اب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے اب کہ اگر ان کی کال ہوگی تو لوگ نکلیں گے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اب تک مؤثر طور پہ وہ کوئی احتجاج کر ہی نہیں سکے؟ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر اندر ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ 9 مئی کے بعد جس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں, چیزیں ہوئیں, اس سے بھی ان کا جو کارکن ہے وہ اس طرح سے کچھ سہما ہوا ہے, کچھ طرح سے نکلا نہیں. تیسری بات یہ کہ بہت ساری جو قیادت ہے, اصل جو ان کی حقیقی قیادت تھی جس کو آپ سیاسی قیادت کہہ سکتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ موجودہ جو قیادت ہے اس میں زیادہ تر لوگ تو وکلا برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا بیچاروں کا اپنا بھی سیاست کا, عملی سیاست کا اور یہ جو احتجاجی سیاست ہے اس کا کوئی تجربہ خاص نہیں ہے. لہٰذا وہ تو خود ابھی سیکھنے کے عمل میں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس سینیریو میں وہ کوئی مؤثر احتجاج اس طرح سے ابھی تک کر ہی نہیں سکے یا کر نہیں پائے. لیکن ایک اسٹریٹجی میں تو ہمیں تبدیلی اس لحاظ سے نظر آئی کہ پہلے عمران خان صاحب نے پارٹی قیادت کو یہ کہا تھا کہ بغیر این او سی کے, بغیر اجازت کے آپ لوگ کوئی جلسے جلوس یا احتجاج نہ کریں, اور ہم نے دیکھا کئی ایسے انہوں نے جلسے اناؤنس جو تھے وہ منسوخ کر دیے کہ جی ہمیں اجازت نہیں ملی. پھر انہوں نے یہ تبدیلی کی کہ آپ کو بھلے کہیں پہ بھی اجازت ملے لیکن آپ کر لیں. کورٹ سے رجوع کر کے جیسے بھی مویشی منڈیوں میں اجازت ملی تو وہ کر لیے. اب وہ اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ اجازت ملے یا نہ ملے, آپ جلسے نہ بھی کرنے دیں آپ کو یا آپ احتجاج کریں. جلسے کے لیے ظاہر ایک پراپر انہیں سیٹ اپ اور وہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گے. احتجاج تو آپ کہیں پہ بھی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے. اب دیکھیں مثلا اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے مین شہروں میں اب دفعہ 144 لگ گئی. اب جب یہ 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے وہاں پولیس کریک ڈاؤن کرے گی, پھر وہ احتجاج کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. پھر گرفتاریاں ہوں گی, پھر آنسو گیس چلے گی, پھر لاٹھی چارج ہوگا, پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. معاملہ یہ ہے کہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب اس طرح سے شاید پی ٹی آئی کو مؤثر احتجاج نہ کر سکے. لیکن عمران خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے تو ان کے ذہن میں کوئی اپنی اسٹریٹجی ہوگی. اب دیکھیں اس کے کیا اثرات آتے ہیں, لیکن بینگ اے فالوور آف پالیٹکس مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا داؤ کو جو ہے کوئی زیادہ کامیاب ہو سکے.